میں ایک حدیث کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور ایک سوال اصل میں 2-3 دن پہلے آیا تھا اور یہ حدیث اکثر اسلاموفوبس کوٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی اگر ایسا واقعہ ہو کہ مثلاً شان رسالت میں گستاخی ہو اور کوئی مسلمان جوش میں آ کر اس گستاخ کے اوپر حملہ کر دے اور اس کو قتل کر دے، تو یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ گستاخی ہوتا ہوا دیکھے اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اس گستاخ کو واصل جہنم کر دے؟ کیا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ ہمارا یہ موقف کنسسٹنسی کے ساتھ رہا ہے، اور یہی موقف دراصل اہل سنت والجماعت کا ہے، فقہا کا ہے، محدثین کا ہے، اور یہ موقف یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہم بلاسفیمی کی سزا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم بلاسفیمی کو پبلک انٹرپرائز بنانے کے بھی خلاف ہیں کہ پبلک اپنے حساب سے فیصلہ کرے کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا۔ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حکومت کا کے طے کرنے سے ثابت ہوتی ہے، عدالت کے طے کرنے سے ثابت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھی جرم عدالت میں ثابت ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ جرم بھی عدالت میں ہی ثابت ہوگا، اور عدالت ہی فیصلہ سنائے گی جو بھی اس کو فیصلہ سنانا ہے۔ اس کو مثلا انڈیا اور پاکستان میں جو قانون ہے بلاسفیمی کے تعلق سے، مثلا اگر آپ کسی کے مذہبی جذبات کو اگر آپ ٹھیس پہنچائیں تو 2 یا 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں یہ قانون ہے جو برٹش دور کا ہے، تو چاہے وہ ہو یا یہ کہ کسی اسلامی حکومت میں مثلا سزائے موت ہو، لیکن جو بھی طریقہ کار اختیار ہوگا وہ عدالت کے ذریعے ہوگا۔ وہ انسان یا کوئی مسلمان، کوئی فرد اپنے اختیار سے قانون نافذ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا موقف صرف میرا موقف نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو فوراً ایک حدیث نکال کر لائی جاتی ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی صحابی نے مثلاً کوئی گستاخی ہوتے ہوئے دیکھی، اس نے تلوار نکالی اور سامنے والے کا سر قلم کر دیا، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس عمل کو معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام حکومت کا ہے، اور دوسری طرف وہاں عام لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے اور لوگوں کو قتل کر رہے تھے، اور ان کے اس عمل کو معاف کیا جا رہا تھا۔ تو اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ میں وہ حدیث آپ کی اسکرین پر لا رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ یہ حدیث دراصل یہ ایک آرٹیکل ہے، عربی میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس آرٹیکل کے کچھ حصے آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ سب سے پہلے تو حدیث دیکھ لیتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ ابو داود کی یہ حدیث 4361 ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اعمى كان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا تھے، اور وکانت لہو ام ولد، اور ان کی ایک باندی بھی تھی، وکان لہو منہا ابنانی، اس باندی سے ان کے 2 بیٹے تھے، وکانت تکثر الوقیعۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باندی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کثرت سے گستاخی کرتی تھی، وتسبہ، گالیاں دیتی تھی، فیزجرھا، جو صحابی تھے وہ اس کو روکتے تھے، فلا تنزجر، وہ رکتی نہیں تھی، وینہاہا، وہ اس کو منع کرتے تھے، فلا تنتہی، وہ باز نہیں آتی تھی، فلما کان ذات لیلۃ،
ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقعت فیہ، تو وہ ایک دن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور گستاخی کی. اب وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم اصبر ان قمت الى المغول فوضعته في بطنها، تو مجھ سے رہا نہ گیا، قریب میں پڑا ہوا ایک کدال انہوں نے لیا اور وہ اس کے پیٹ پہ رکھ دیا. فاتکأت علیہ، اور اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈال دیا. فقتلتها، اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مار دیا. تو صبح جب ہوئی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مر چکی تھی اس سے پہلے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ بھئی ایک عورت کا قتل ہو گیا ہے رات میں. فجمع الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا. وقال انشد اللہ رجلا لی علیہ حق فعل ما فعل الا قام. اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ایک عورت کا قتل ہوا تو کیوں ہوا، اور آپ نے خدا کی قسم دے کر یہ کہا کہ اگر کسی شخص نے، جس شخص نے بھی یہ کیا ہے، وہ کھڑا ہو کر سامنے آ جائے. فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ، تو یہ جو نابینا صاحب تھے یہ گھبراتے ہوئے اور ہچکچاتے ہوئے بلکہ کپ کپاتے ہوئے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انا صاحبها، میں اس باندی کا مالک ہوں. کانت ام ولدی، وہ میری باندی تھی. وکانت بی لطیفتن رفیقتن، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتی تھی، میرے ساتھ وہ حسن سلوک کرتی تھی، اچھی رفیقہ تھی. ولی منہا ابنانی مثل اللؤتین، اور میرے اس سے دو بیٹے بھی ہیں جو موتیوں کی طرح ہیں. لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ گستاخی کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں منع کرتا تھا نہیں رکتی تھی. تو رات میں نے یہ عمل کیا اور اس کو میں نے مار دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اشہدو ان دمها حدر، صحابہ کو یہ کہا کہ گواہ رہنا، اس کا جو خون ہے یہ معاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خون معاف کر دیا. اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں عامر حق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر. حضرت آپ سنائیں، سب خیریت، سب ٹھیک؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو جی جی جی، آپ جاری و ساری رکھیں. ذرا مکمل کر لوں. بالکل بالکل بالکل، بلند کر لوں. اچھا، اس حدیث کے تعلق سے سب سے پہلے اگر کوئی صحابی یہ کہیں کہ نہیں جی حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، فلاں ٹھیکا، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث کی تصحیح کی گئی ہے، بلکہ مثلا آپ یہاں پر دیکھ لیں وقال عنہ الالبانی اسنادہ صحیح، البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. اور اس کے علاوہ صرف ایک ہی کتاب میں نہیں ہے بلکہ بہت سی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. ابو داود میں آئی ہے، دارقطنی میں آئی ہے، نسائی میں آئی ہے. نسائی کی دو کتابیں ہیں، مجتبہ اور السنن کبریٰ، دونوں میں آئی ہے. کتاب الدیات میں ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا، طبرانی نے معجم کبیر میں، حاکم نے مستدرک میں، بہقی نے سنن کبریٰ میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک شخص نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس نے ایک عورت کو مار دیا، اور یہ بھی ایک پر سوال ہوتا ہے جو اس حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں. وہ الفاظ یہ ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ خون میں لت پت گر گیا. اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت جس کو قتل کیا گیا وہ پریگننٹ تھی، اور جب اس کو اس طرح قتل کیا گیا تو جو اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا وہ باہر آ گیا خون میں لت پت ہو کر. تو اس کا جواب میں یہ دے دوں آپ کو کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی. ہاں، بچہ وہ اپنے گود میں ضرور لیے ہوئی ہوگی یا اس کے آس پاس کہیں ہوگا، تو جب خون پھیلا تو بچہ جو ہے وہ خون میں لت پت ہو گیا. لیکن وہ پریگننٹ نہیں تھی، اس لیے کہ حدیث میں طفل کا لفظ ہے، جنین کا لفظ نہیں ہے. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہو، اور طفل اس بچے کو کہتے ہیں جس کی پیدائش ہو چکی ہو. تو اب یہ تو وہ اعتراض ہوا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے، ایک شخص نے، ایک عام آدمی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیتے ہیں.
وہ یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے خود اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یبقى ان يقال الحدود لا يقيمها الا الامام او نائبه، کہ یہ اعتراض ابھی بھی باقی رہ گیا کہ حدود یا تو امام المسلمین یعنی حکومت قائم کرتی ہے، اور یا پھر حکومت کا کوئی نائب ہو، مثلا قاضی ہو، عدالت ہو، جس کو حکومت نے اپوائنٹ کیا ہو، وہ لوگ قائم کرتے ہیں حدود یعنی سزائیں۔ جبکہ یہ صاحب جو تھے جنہوں نے اپنی باندی کو قتل کیا، ان کو حکومت نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا۔ پھر آگے وہ خود ہی جواب دیتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور کئی جواب دیتے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا جواب ہے وہی سب سے زبردست ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ عام آدمی کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اس شخص نے، ان صحابی نے اپنی باندی کو قتل کیا تھا، اور قاعدہ یہ ہے کہ ان سید لہو ان یقیم الحد علی عبدہ، کہ آقا کو اپنے غلام یا اپنی باندی پر حدود قائم کرنے کا یعنی ان کو سزا دینے کا حق ہے۔ اور اس کی دلیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، کہ تم اپنی جو باندی غلام باندی ہیں ان کے اوپر حد قائم کر سکتے ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا عدالت میں آ کر کہ حد جو قائم کی گئی اس کی وجہ یہ تھی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے اوپر مطمئن ہو چکے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں، وہ جس کے اوپر اطمینان کا اظہار کر دیں وہ شخص قابل اطمینان ہے، اور جس کے اوپر اطمینان کا اظہار نہ کریں وہ شخص قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان صحابی کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا، اور جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، رواہ احمد، مسند احمد کی روایت ہے کہ اپنی باندیوں کے اوپر، اپنے غلاموں کے اوپر تم حدود قائم کرو۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ بعد میں چل کر فقہا میں اس کے تعلق سے اختلاف ہوا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کم سے کم ایز اے مسئلہ، بطور مسئلہ یہ حدیثوں کے اندر اور فقہی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ جب ان صاحب نے اپنی باندی کو قتل کیا تو وہ حدن یعنی سزا کے طور پر قتل کیا، اور ان کو یہاں خود اسلامی حکومت اور اسلامی گورنمنٹ نے دیا تھا۔ ایک جواب تو انہوں نے اس کا یہ دیا ہے۔ دوسرا جواب بھی بڑا یعنی لاجیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ذالک اکثر ما فیہ انہ افتئات علی الامام، کہ اس واقعے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، یہ ہوا کہ انہوں نے امام المسلمین یا حکومت سے آگے بڑھ کر ایک اقدام کیا جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا۔ قانون کی خلاف ورزی ضرور ہے، لیکن جس طریقے سے ہر ریاست کے حاکم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دے یا مجرم کو سزا دے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ سے اگرچہ سزا ہو جاتی ہے، اور سزا بھی چھوٹی موٹی نہیں، سزائے موت، اس کے باوجود بھی صدر جمہوریہ کے یہاں رحم کی اپیل کی جاتی ہے کہ معاف کر دیں، اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ راجیو گاندھی کے قاتلوں کو، کہ جنہوں نے راجیو گاندھی کو، جو کہ ملک کے فارمر پرائم منسٹر تھے، جب ان کو قتل کیا گیا تو کیا صدر نے ان کے قاتلوں کی رحم کی اپیل کو یعنی کنسیڈر نہیں کیا؟ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ ہر ملک کا قانون ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، امریکہ کا ہے، جہاں جہاں بھی سیکولر نیشن ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دے۔ تو والامام له ان يعفو عن من اقام حدا واجبا دونه، امام کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی شخص نے حکومت کا وہ کام کر دیا جو الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت کو کرنا ہی تھا، تو پھر امام کو یہ اختیار ہے کہ اس شخص کو چاہے تو معاف کرے اور چاہے وہ سزا دے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار کا بحیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ استعمال کیا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا جواب ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب ہماری یہ اسٹریم ختم ہوگی تو کل پرسوں تک کے کچھ گرگٹ قسم کے لوگ آ جائیں گے اور وہ اس کے اوپر فوراً اسٹریم کریں گے، لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے تعلق سے اسٹریم کریں تاکہ ہماری بات دور دور تک پہنچے۔ بس یہ کہ ہماری ویڈیو کو ڈاکٹر نہ کیا کریں اور کاٹ چھانٹ نہ کیا کریں۔ جی عامر بھائی۔ جی السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے آپ کو بھی، اور میں پچھلی بار جو سننے والے ہیں ان کو پیار بھرا سلام اور آداب جو ہے وہ کہنا بھول گیا تھا۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی بڑا سلام، آپ کے میسیجز محبت پہنچتی رہتی ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ حضرت جس مدعے پر آپ نے بات کی ہے یقیناً اس کے اوپر تو ویڈیو ضرور بنیں گی، جی، اور خاص طور پر جس الحمدللہ اعتماد کے ساتھ آپ نے کہا کہ کچھ
تساہلانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ضعیف کہنے کی، ہم اس جی کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جی تو اس سے ظاہری بات ہے کہ کئی ایسے لوگوں کو بڑا موقع ملے گا جو عام طور پر یہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قانون کو اپنے ہاتھ میں اس بندے نے لے لیا اور اللہ کے رسول نے تصدیق تو یہ لہذا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا. اور یہ حالانکہ جتنی ڈیٹیل سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا لیگل پروسیجر کیا ہے، کیا طریقہ کار تھا، اللہ کے رسول نے اپنا کیا کردار ادا کیا، اسٹیٹ جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ کس لیول پر اپنے اس ٹائم کے اندر ایک آقا کو ملکہ یمین کے اوپر کیا اختیارات یا کیا جو ہے وہ ان کے رائٹس ہوتے تھے یا ان کا اتھارٹی ہوتی تھی، یہ ماشاءاللہ ساری چیزیں آپ نے رکھ دی. تو اللہ آپ لوگ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ اس پر یہ چیز کلیئر ہو گئی.